ایک آواز بلند درود دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر المعین. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین وحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا الذين أنعم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمان عجل الله تعالى خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ظهره في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتعه فيها قليلا. أما بعد قد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صلوات علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا تعالیٰ کا اس بات پر شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی مصیبت کے موقع پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. تقریباً 12-13 سال ہو گئے اس خدمت کو مجھے انجام دیتے ہوئے طالب علم کی حیثیت سے، لیکن منبر پر آتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ یہ شاید ہماری زندگی کی چند مشکل ترین مجالس میں سے ہے، اور کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا مجھے کہ الفاظ کی کوئی کمی الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا صدقہ ہے. لیکن جیسے ہی اس وقت اس منبر پر آیا تو وہ سارے دفن کے مراحل جس میں سے آپ میں سے بہت سے شریک تھے وہ سب نگاہوں کے سامنے پھر سے تازہ ہو گئے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں تو یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے. اور اردو زبان میں گنجائش بھی نہیں ہے، بلکہ شاید کسی زبان میں نہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کے حقیقی ترجمے کو بیان کر سکے، اس لیے کہ عربی زبان کا یہ ایک لفظ جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے اس میں لام تاکید ہے. ولا لام یہ تاکید کے لیے آتا ہے، indeed for sure. پھر
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ پلورل کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے، ہم یقیناً امتحان لیں گے، اس میں بھی تاکید ہے، آخر میں پھر نون تاکید ثقیلہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّ، یہاں پر نون تشدید کے ساتھ ہے، جہاں نون تشدید کے ساتھ اس انداز سے آئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ پھر سے اللہ تاکید کر رہا ہے، یعنی ایک لفظ میں 4 مرتبہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر میں بالکل اس کا اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں تو ہوگا یقیناً 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 ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ امتحان کی مختلف شکلیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، کچھ کا امتحان ہوگا خوف کے ذریعے، جو الحمدللہ یہاں کسی حد تک ہم محفوظ ہیں اس خوف کے امتحان سے، لیکن دنیا کے بہت بیشتر علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر خوف کا امتحان، جہاں سے میں آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو وہاں کسی لمحے بھی کوئی مومن اس کی شہادت ہو جائے تو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے ہمیں کہ کس لمحے کیا ہو جائے گا، تو جو خوف کا امتحان ہوتا ہے لمحہ ب لمحہ انسان خوف میں جی رہا ہوتا ہے، اور خوف فقط جان کا نہیں ہوتا بلکہ مڈل ایسٹ میں اس وقت آپ دیکھ لیجیے کتنے مومنین کو لمحہ ب لمحہ اس بات کا خوف ہے کہ کبھی بھی انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، تو فائنینشیل خوف ہے، اسٹیبلٹی کا خوف ہے، خود جان کا خوف بھی ہے بہت سے مقامات پر، تو فرمایا پہلا امتحان ہے خوف کا امتحان، من الخوف والجوع، اور دوسرا امتحان ہوگا بھوک کا، ہنگر۔ اب آپ اس آیت پہ اگر ملاحظہ فرمائیے تو خود بخود دنیا کے مختلف علاقے آپ کی نگاہوں کے سامنے اور ذہن میں خود بخود بنتے چلے جائیں گے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے کیا امتحان ہو رہے ہیں، تو کچھ جگہوں پر ہے خوف کا امتحان، کچھ جگہوں پر ہے بھوک کا امتحان، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کچھ جگہوں پر ہوگا مال کی کمی کا امتحان، جان کا امتحان، پھر آگے فرمایا ثمرات، پھلوں کی کمی کا امتحان، تو پھلوں کی کمی کا امتحان اگر ان سارے امتحانات دیکھیں تو اس میں یہ امتحان بہت کمتر محسوس ہوتا ہے، مطلب پھل نہ ہو کسی کے پاس تو یہ کون سا بہت بڑا امتحان ہے، ایک سوال ہے۔ تو یہاں پر مختلف علماء کرام نے تفسیر میں بیان فرمایا ہے احادیث ہی کی روشنی میں کہ جب بہت شدت سے انسان اپنی اولاد کو مخاطب کرتا ہے تو اس کو میوہ دل کہا جاتا ہے، عربی زبان میں نا یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ثمرۃ فؤادی، اے دل کے میوے، تو وہی ثمرہ کا لفظ ہے، اس کو اگر آپ پلورل بنا دیں تو ثمرات ہو جائے گا، تو یعنی امتحان ہے، خوف کا امتحان، بھوک کا امتحان، مال کی کمی، جان کا امتحان اور اولاد کا امتحان، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پھر نظام ہے کہ وہ کب کسے کس مقام پر کس حیثیت سے منتخب کرتا ہے۔ اچھا امتحان جب ہو گیا تو وبشر الصابرین، فوراً یہ بھی کہا کہ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ ایک مرتبہ امتحان کا بھی اعلان فرمایا لیکن اس کے بعد فوراً بشارت بھی دی۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین آپ سے کہیں کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا، فکر نہ کریں، تو پھر بھی آپ کے دل کو تھوڑا تسلی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کسی سے سن لیا دل کو قرار آ گیا۔ نہیں، ایک مرتبہ کسی مجتہد نے کہا تو اور دل کو تسلی ہو جاتی ہے، کسی بہت بزرگ عارف نے کہا، آیت اللہ بہجت نے آپ سے کہا کہ آپ انشاءاللہ بشارت ہوگی آپ کے لیے۔ ایک مرتبہ یہ کہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہاں 100% کنفرم بات ہے کہ اگر صبر کیا ہے تو پھر خوشخبری ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اچھا صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آگے یہ بھی بیان فرماتے ہیں، قرآن کسی سوال کو ادھورا تو نہیں چھوڑا کرتا، تو پروردگار امتحان لے گا تو میں کیا کروں گا؟ صبر کروں۔ اب صبر کرنے کے لیے بشارت ہے، صبر کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ کہ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان صبر کرنے والوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا، یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، ہم اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے۔ کتنا بڑا صبر کا اس میں پیغام ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، کلمہ استرجاع اسے کہتے ہیں، راجعون کے لفظ سے استرجاع یعنی پلٹنا، تو یہاں مرنے والے کی موت کا ذکر نہیں ہے۔ ہم عام طور پر تو اس کی نیت سے کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب انتقال فرما گئے، جیسے آپ نے خبر سنی، آپ نے کہا انا للہ، اس کی نیت سے کہا،
اس میں اس کا تو ذکر ہی نہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے، وہ تو چلا گیا لیکن ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو کہا کہ جیسے ہی تو کسی کی موت کی خبر سنو تو فوراً تیار ہو جاؤ کہ تمہیں بھی ایک موقع پہ جانا ہے۔ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اچھا اس کے بعد اللہ اکبر، یہ عجیب ہے، سماج فرمائیے گا کہ اگر کوئی صبر کی منزل پر ہو کہ پھر وہ کہے کہ اللہ کی جانب سے امتحان تو تھا لیکن مجھے بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر فقط یہ بشارت ایک مقام پر رکتی نہیں، آگے بڑھتی ہے۔ آگے آیت میں کیا فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ نے پورے قرآن میں فقط محمد اور آل محمد پر درود بھیجا ہے، لیکن جو اس امتحان میں صبر کر لے اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ہم اس پر بھی درود بھیجا کرتے ہیں۔ صلوات من ربہم ورحمہ، ہم خاص اس پر رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں، اور خاص طور پر یہ وہ منزل ہے جیسے کہ ہم نے عرض کیا، موت تو بہرحال کسی بھی وقت کسی بھی لمحے، چونکہ قبرستان کی مجلس میں تھوڑا سا بات کر چکا ہوں، اسے دہراؤں گا نہیں۔ قرآن کریم میں 13 مقامات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کے ساتھ بغتتاً کا لفظ استعمال کیا ہے، بغتتاً، سڈنلی، اچانک۔ ہم تمہیں اچانک موت دیں گے، ضروری نہیں کہ بڑھاپے ہی میں آئے۔ قبرستان جا کر دیکھیے کتنی جوانوں کی قبریں ہوتی ہیں وہاں پر، ہے نہیں؟ اور اس روایت کو میں تکرار کر دوں، قبرستان میں کہہ چکا ہوں، چھٹے امام سے جب کسی نے پوچھا، احتراماً میں پورا نام لیتا ہوں تاکہ پھر سے ہم محمد آل محمد کا ذکر کر کے محفل کو نورانی کر سکیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جب کسی نے پوچھا تھا مولا کچھ لوگ جب مرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور کچھ لوگ جب مرتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، مولا یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ جس کی آنکھ کھلی تھی ملک الموت اتنا اچانک آیا کہ بند کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور جس کی بند تھی اس کے پاس اتنا اچانک آیا کہ اسے کھولنے کا موقع نہ مل سکا، اتنی اچانک۔ تو یہ واقعا زیادہ صدمہ لے کر آتی ہے، کوئی شک نہیں، اور اسی لیے امتحان بھی بہت بڑا ہے۔ لیکن کچھ خاص بشارتیں میں اپنے پاس باقاعدہ لکھ کر لایا تھا، دیکھیں کتنا وقت بچ سکتا ہے کہ اس پہ بات کر سکوں۔ یہ ساری احادیث میں خالی میں نے کچھ منتخب کیے کہ اگر کسی کا چھوٹا بچہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، امام نے پہلی دیکھیں تسلی دی، قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب بھی کوئی یہ کہے گا کہ پروردگار میرے لیے زندگی میں اتنی بڑی مشکل ہو گئی تھی، فلاں مشکل کہ میں تیرے حکم پر عمل نہیں کر سکا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی ہی سے اپنی حجتوں کو اس امتحان میں مبتلا رکھا ہے۔ مثلا ہم کہہ کہ پروردگار میں بہت غریب ہو گیا تھا، اس وجہ سے تیرے دین سے ہٹ گیا، تو حضرت ایوب کو لایا جائے اور سوال کیا جائے گا کہ کیا ان سے زیادہ تم مشکل میں گرفتار تھے؟ اگر کوئی یہ کہے پروردگار مجھ سے گناہ بہت اس لیے ہوگا کہ تو نے مجھ سے بہت خوبصورت بنایا تھا، تو دنیا میں جانے میں اٹریکٹ ہو رہی تھی، میں دنیا کے نام اٹریکٹ ہو رہا تھا، حضرت یوسف کو لایا جائے، یہ روایت میں ہے۔ تو اگر کوئی چھوٹا بچہ کسی کا دنیا سے رخصت ہو جائے تو حسین کے اصغر سے بڑھ کے کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اب آپ ان احادیث کو ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، مستدرک الوسائل کی بعض روایتیں بعض بہار میں، امام نے فرمایا کہ جب قیامت میں ایک شخص پہنچے گا تو وزنی ترین موسٹ ویٹڈ چیز کسی کے نامہ اعمال میں وہ کیا ہوگی؟ فرمایا 5 چیزیں ہوں گی، یہ سرکار اپنی عرض کی روایت ہے، 5 چیزیں کسی کے اعمال میں سب سے بھاری ہوں گی، 4 اس میں سے فرمایا کچھ کلمے ہیں جو اس نے ادا کیے ہوں گے اور اس کے بعد اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ، سارے کلمات آپ کو یاد ہیں، یہ وہی پہلے 4 کلمے ہیں کہ جو تسبیحات اربع ہم کہتے ہیں، 4 تسبیح، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا یہ 4 کلمے اس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے، ایک رہ گئی بات۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے اور اس نے اس پر صبر کیا، یہ اس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ اچھا جب یہ بچہ گزر گیا تو ہوتا کیا ہے؟ اب میں نے کہا یہ تو معصوم بچہ ہے، اب کیا کوئی کہ مغفرت ہے، کوئی گناہ ہی نہیں، کوئی
روایت میں ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ بچے پہنچتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے پاس، اور حضرت ابراہیم اور سارہ ان کی پرورش فرماتے ہیں، اور یہ بچہ شفاعت کرے گا اپنے والدین کے لیے۔ اللہ، اس لیے ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ ایک وہ بچہ جو اس طرح حادثاتی موت میں گزر جائے 70 زندہ رہ جانے والے بچوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں نہیں پتا کہ قیامت میں وہ شفاعت کرنے والے نہیں کرنے والے، نیک ہوں گے برے ہوں گے کیا ہوں گے، لیکن اس بچے کے بارے میں یقین ہے کہ وہ قیامت میں شفاعت کرے گا، اور شفاعت کا منظر بھی حدیث میں لکھا ہے۔ میں سے پڑھ رہا تھا تو دل اتنا مضطرب ہو رہا تھا کہ یہ بچہ جب جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا نا لوگوں کا، تو یہ بچہ جنت کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور انتظار کرتا رہے گا کہ میرے ماں باپ کب آتے ہیں۔ اگر اس کے ماں باپ آ گئے تو ماشاءاللہ وللہ الحمد، لیکن اگر ماں باپ کسی وجہ سے نہیں آ پائے، اعمال ایسے نہیں تھے، تو وہ بچہ اسے محسوس ہوگا نا کہ یہ تو سب آ گئے جنت میں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، تو وہ پھر پروردگار سے کہے گا کہ پروردگار میں تو دنیا میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ پایا، میں تو ان کے ساتھ دنیا میں بھی نہیں رہ پایا، تو کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ملتا کہ میں کم از کم جنت میں ان کے ساتھ رہوں؟ مجھے ان کے ساتھ جنت میں تو ساتھ رہنے کی توفیق دے دو۔ بس اتنا اس کی زبان سے جاری ہوگا کہ ایک مرتبہ بے اختیار رحمت پروردگار کو جوش آئے گا، اور اس کے بعد پروردگار کہے گا کہ اے ملائکہ، اس کے ماں باپ کے اعمال قابل نہیں تھے کہ وہ جنت میں فوراً یوں آ سکتے، لیکن ان کا بچہ ان کا منتظر ہے۔ تو اگر یہ رحمت گوارا نہیں کرتی کہ بچہ تو جنت میں انتظار کرتا رہے، والدین کو کہیں اور بھیج دو، جاؤ میں نے اپنے گناہوں کو معاف کیا کہ والدین کو جنت میں لے جاؤ۔ اور وہ چھوٹا بچہ، آگے بھی تفصیل ہے، تو وہ چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کو آتا ہوا دیکھے گا تو وہ فوراً دوڑے گا حوض کوثر، بالکل جیسے بچوں کی فطرت ہوتی ہے نا، یہی حدیث میں بیان کیا گیا۔ شاید میں جیسے سوچ رہا ہوں کہ میرے ماں باپ کہاں سے آ رہے ہیں، کتنے پیاسے ہوں گے، کتنے سال کھڑا رہنا پڑا ہو میدان محشر میں، کیا گزری ان پر، فوراً حوض کوثر پر دوڑے گا اور امیر المومنین ساقی کوثر سے جام کوثر کو طلب کرے گا، اور جیسے اس کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو فوراً یہ چھوٹا بچہ آگے بڑھ کر حوض کوثر کا پانی اپنے ماں باپ کو پیش کر کے کہے گا کہ اے ماں اور اے باپ، یہ وہ تحفہ ہے جو میں علی سے لے کر آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ اور ہمارے یہ ساری حدیثیں میں نے کیوں عرض کی تاکہ والدین کے دل کو کچھ اطمینان تسلی انشاءاللہ ان احادیث سے نصیب ہو سکے۔ بہرحال غم تو ہے، لیکن جب انسان ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو پھر مجھے ایک چیز، میں ایک جملے سے چلا جاؤں گا مسائل تک، آپ کے دل ویسے ہی مفہوم ہو چکے۔ بچہ جنت کے دروازے پر منتظر تھا کہ میرے بابا آ جائے، تو اگر مستحق نہیں بھی تھا اس کا باپ، اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ ذرا سوچو جب حسین کی سکینہ خیمے کے دروازے پر کھڑی ہوگی، دو معصوم بچوں کا ذکر ہے، ایک حسین کے اصغر کا ذکر، ایک حسین کی سکینہ کا ذکر۔ جب حسین کی سکینہ در خیمہ پر کھڑی ہوگی، اچھا حوض کوثر کا بھی ذکر تھا کہ وہ بچہ پانی پلائے گا، تو میں جملہ اور بھی بڑھا دوں، جب سکینہ اس وقت کھڑی ہوگی کہ میرا چچا ابھی پانی لے کر آئے گا، خالی کوزہ لے کر، اور اس معصوم سی بچی نے دیکھا کہ علم تو آ گیا، علمدار نہ آیا۔ ایک وہ منزل تھی، بچی نے کوزہ پھینک کر کہا کہ بابا پانی نہیں چاہیے، چچا کو واپس بلا لو۔ اور دوسری منزل یہ کہ جب سکینہ منتظر تھی، اس لیے کہ حسین کہہ کر گئے تھے کہ شاید میں اصغر کے لیے پانی کی سبیل کر دوں۔ کربلا کی دو شہادتیں ایسی ہیں، دیکھیں ہر شہید کا سر تن سے جدا کیا گیا،
لیکن دو شہید کربلا کے ایسے ہیں جن کا سر ان کی زندگی میں گویا ان کے تن سے جدا ہو گیا تھا. ایک حسین کا سر کہ جب سید الشہداء ابھی سی حیات ظاہری میں تھے کہ شمر لئیم فضربتن من ضربتن، ایک کے بعد ایک. اور خدا کی قسم ان ضربتوں کی تفصیلات ایسی ہیں کہ پھر کبھی بیان کروں گا، اس وقت تو ویسے ہی کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. فضربتن من ضربتن، ایک کے بعد ایک ضربت سے حسین کا گلا تن سے جدا ہو گیا. اور دوسرا شہید جو زندگی میں نہر ہو گیا، فَذُبِحَتْ طِفْلٌ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے ذبح ہونا شروع ہوا. یہ مقتل کا جملہ ہے، کسی شاعر کا جملہ نہیں ہے. فَذُبِحَتْ طِفْلٌ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے ذبح ہوا، دوسرے کان سے ذبح ہو گیا. ابھی میں مسائل خدا تک لے جاتا، لیکن پروردگار تو دیکھ رہا ہے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو، اور تو سن رہا ہے ان اٹھتی ہوئی فریادوں کو. تو میں تم سے دعا یہ ہے کہ جلد سے جلد، وہ جو تمہیں امتحان دیا تیری اپنی مصلحت، لیکن جلد سے جلد ان والدین کو اصغر کا صدقہ بہترین نعم البدل عطا فرما، اور جلد سے جلد ان کے دل کو سکون، قرار، اطمینان عطا فرما. لیکن جب حسین نے دیکھا نا کہ میرا بچہ ذبح ہو گیا، اب حسین سات مرتبہ آگے بڑھے، سات مرتبہ پیچھے ہٹے، لیکن اللہ نے صبر حسین زبان پر رضاً بقضائک و تسلیما لامرک. پروردگار حسین اب بھی تیری رضا پر راضی ہے، تیرے سامنے سر تسلیم خم. سبحان اللہ، اللہ اکبر، معراج ہے یہ، اب بھی تیرے سامنے سر تسلیم خم. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت محترم صلی اللہ علامہ طالب غنی صاحب اس جملے کو یہاں پڑھا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسین امام بھی ہیں اور حسین باپ بھی ہیں. باپ کی شفقت کہہ رہی ہے خیمے میں نہ لے جاؤ، ماں برداشت نہ کر سکے. امامت کا صبر اور ضبط کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ امتحان کی منزل ہے، خیمے میں لے جاؤ لاشے کو. 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے بڑھے، اور پھر جب خیمے میں داخل ہوئے، آخر جملہ میرا، 2 جملے آئے. سکینہ منتظر تھی نا کہ اصغر کو پانی پلانے لے گئے، تو فوراً معصوم بچی آگے بڑھی اور آ کر کہا کہ بابا اصغر کو پانی پلانا ہے بابا. اس لیے کہ حسین نے ابا کا دامن رکھا ہوا تھا. یہ معصوم 6 ماہ کا بچہ کتنا ہوگا، لہٰذا ابا کا دامن ہی رکھا تھا کہ فوراً نگاہ نہ پڑ جائے، ماں کی فوراً نگاہ نہ پڑے. تو حسین نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. اصغر گئے تھے، روتے ہوئے گئے تھے، آئے تو چپ ہو چکے تھے. سکینہ زندی شاعر میرے اصغر کو پانی پلانا ہے، کہ بابا سکینہ کی پیاس یاد رہے بابا. ایک مرتبہ ابا کے دامن کو الٹا، کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کر آیا ہے. اور خدا کی قسم اصغر پر ایسا مرضیہ تو کسی نے نہ کہا. تو اصغر کی ماں ام رباب نے کہا کہ یا بنیا امثلو کا یونحر، بیٹا 6 مہینے کا جو جانور بھی زبا دے گا. یہ کیسے بے حیات ہے، تو 6 مہینے پر رحم نہ کیا. اصغر زبا دیتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامُ الْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ. السلام علیک یا ابا عبداللہ. اگر حسین کی اس صحیح کو سوچ سکے، 7 مرتبہ آگے ہونا اور پیچھے ہونا، اور پھر تصور میں کربلا لے آئے اور پھر سلام پیش کریں، تو پھر سلام کا واقعہ وہ مقام ہوگا بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ. مولا انشاءاللہ ضرور حاضری نصیب فرمائے مقام علی اصغر پر بھی کربلا میں، جہاں معصوم سے بچے کو تیر لگا تھا، اور وہاں سے حسین نے خیمے کی طرف بڑھے اور پھر پیچھے رکھے. سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.
حسین وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الحسين Ya Hussein, 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 Ya Hussein. ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے شاہ تو آئے جانے مادے تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے کب سے کھڑی ہوں خیمے کے سر پر کب سے کھڑی ہوں خیمے کے سر پر آنکھوں میں لے کر اشکوں کے ساغر آنکھوں میں لے کر اشکوں کے ساغر پیش کروں آجاؤ جو اصغر پیش کروں آجاؤ جو اصغر پیش کروں آجاؤ جو اصغر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے
نظر ہے سارے نظارے ہو گیا کیا میدان میں جا کر ہو میدان میں جا کر ہو گیا کیا میدان میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے شاہ تو آئے جانے مادر تم نہیں آئے پر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا